تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور یہ حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یعنی ایک لیڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی الحمدللہ لمبی لمبی حدیثیں یاد کرتی تھی. اب یہ دجال والی جو حدیث ہے ایک لیڈی نے بیان کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک مرتبہ مسجد کے اندر آئے اور کہا آپ لوگ بیٹھیے، اور ممبر پہ چڑھ گئے سیدھا. اور کیا کہا؟ مسکراتے ہوا ہے، اس لیے نہیں جمع کیا ہوں کہ آپ لوگ کو تقریر سنانے آیا ہوں، نہ میں زیادہ تھکانا نہیں، اس لیے زیادہ تقریریں بھی نہیں ہونی چاہیے، لوگ تھک جاتے. تو کس لیے آئے ہیں؟ کوئی نصیحت کرنے نہیں آیا ہوں، آپ لوگ مت اس لیے آیا ہوں کہ تمیم داری میرے پاس آئے ہوئے تھے، وہ پہلے کرسچن تھے، تمیم داری مسلمان ہو کے آئے ہیں، اور انہوں نے دجال کے بارے میں ہو بہو بتایا، ویسا ہی بتایا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے اور لاٹھی لے کے چڑھ گئے سیدھا. تو یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کا واقعہ لمبا سنایا. اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ لخم اور جزام یہ قبیلے کے نام ہیں، اپنے لوگ کے یہاں قبیلہ مشہور نہیں لیکن عربوں میں مشہور ہے. تو لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمی سمندری سفر پہ نکلے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 30 لوگ پانی کے جہاز میں سوار ہو کر، کشتی میں سوار ہو کر نکلے. اور پہلے کے زمانے کی کشتی کیسے چلتی تھی؟ ہوا پہ چلتی تھی، جدھر ہوا ہے ادھر چل رہی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی ایسی کشتی میں سے تھی کہ ہوا اس کے پیچھے پڑ گئی. اب 1 مہینے تک ہوا کے سہارے ہماری کشتی کہاں چلی گئی پتہ نہیں، اور ہم بھی بھٹکتے رہے. حالت کیا ہوگی سمندر کے اندر کہ کشتی 1 مہینے تک ہوا ہی کے تیز سے چل رہی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھے گا، سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز گیند بن جاتے، بال کی طرح، بڑے پہاڑوں کی طرح گیند بن جاتے، ایسا اٹھا کے سیدھا پھینکتے ہیں. تو یہ 30 آدمی کی حالت کیا ہوگی کشتی میں، ذرا سوچئے، وہ بھی 1 مہینے تک. بولے ہوا کے سہارے ہم لوگ چل رہے ہیں اور کشتی ہماری چلی جا رہی ہے. ایسے جاتے 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 ایک ٹیلا ہم کو ملا، ہم لوگ وہاں اترے، ایک چھوٹی کشتی رہی، چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر ہم لوگ ٹیلے پر پہنچ گئے. یعنی سمندر کے بیچ میں بھی تھوڑا تھوڑا ٹیلا ہوتا، وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھنے بالوں والا جانور ہے، اور وہ ایسا چھوٹا سا جانور ہے کہ اس کا نہ منہ دکھ رہا ہے نہ پچھلا حصہ دکھ رہا ہے. تو وہ جانور کیا بولتا ہے؟ انا الجساسا، میں جاسوس ہوں. وہ چھوٹا سا جانور بات کر رہا ہے. اور عرب قبیلے کے یہ 30 آدمی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ 30 آدمی کو وہ جو جانور ہے چھوٹا سا وہ بولتا ہے کہ میں انا الجساسا، میں جاسوس ہوں. اس کے بعد بولتا ہے چلیے آپ لوگ. تو عرب کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ماشاءاللہ. تو جیسے کہا آپ لوگ چلیے تو چلے سب لوگ جب چلے تو اس کے بعد ہوا، دیکھا ایک سنسان سی جگہ ہے، ویران جگہ ہے، وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تیز تیز چل رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک مضبوط آدمی دونوں ہاتھ پیچھے اور پیر سمیت زنجیر سے جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے. اب جیسے ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں نے کہا ویلک من انت، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تو کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جو بدھا ہوا ہے، میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو. تو اب دجال کے سوالات، اس نے کیا سوال عرب کے 30 لوگوں سے پوچھے. نمبر 1، اخبرونی عن نخل بیسان. مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے، کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اخبرونی عن نخل بیسان. بیسان شام سیریا، وہاں کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، اس باغ میں پھل ہے کیا؟ تو ابھی عرب کے لوگوں نے کہا پھل تو ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں پھل ختم ہو جائے گا. اچھا، دوسرا سوال، دجال کا دوسرا سوال، یہ بحیرہ تبریہ جھیل، اس کے اندر پانی ہے کیا؟ بولے ہاں پانی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اس کا پانی ختم ہو جائے گا. تیسرا سوال دجال کا، زغر شام سیریا کا جو چشمہ ہے پانی کا، اس میں پانی ہے؟ بولے ہاں ہے. لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ بولے کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، لوگ کھیتی باڑی نہیں کریں گے. 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال، اخبرونی عن الامیین ما فعل. اچھا بتائیے اس النبی الامیین،
امی کے جو نبی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بتاؤ کیا ہوا، کیا کیا؟ مکہ والوں نے ان کو نکالا؟ بولے ہاں نکال دیا۔ مدینہ چلے گئے؟ بولے چلے گئے۔ اچھا جیتے کون؟ بولے وہی نبی جیت گئے ہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 4 سوال پوچھنے کے بعد، یہ دجال کے سوالات تھے، پوچھنے کے بعد انی انا، اچھا آپ لوگ جاننا ہی چاہتے تو میرے بارے میں سنیے، انی انا المسیح، میں دجال ہوں۔ اس نے خود ہی کہا میں دجال ہوں۔ اب اتنا تو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ سنایا، ممبر پہ چڑھے تھے ہی، اس کے بعد کہا دجال دنیا کے اندر آئے گا، 40 دن رہے گا، 3 دن بڑے دن ہوں گے، 37 دن 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، ہر جگہ جائے گا، مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے جو ہیں حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی لی اور ممبر پر ٹھوکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ طیبہ مطلب مدینہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں وہ داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے لگے ہیں، سرحد پر حفاظت میں ہیں۔